अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हम लास्ट वीक में पास की गई मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और उनमें डिस्कस किए गए मेन पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। तो आइए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, रेशम खान एटसेट्रा वर्सेस द स्टेट। ये केस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बेंच के सामने पेश किया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन इशू ये था कि बेल इशू करते वक्त कोर्ट को अपने सामने मौजूद मटेरियल को कितनी डिटेल में एनालाइज करना चाहिए। इस केस के फैक्ट्स कुछ यूँ है कि पिटिशनर पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने कंप्लेनेंट के भाई का कत्ल किया और हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में पिटिशनर को पोस्ट अरेस्ट बेल डिनाई कर दी। अब पिटिशनर के मुताबिक हाई कोर्ट को उन्हें बेल ग्रांट कर देनी चाहिए थी क्योंकि प्रोसिक्यूशन के केस में कुछ सीरियस वीकनेसेस थी। इसके अलावा आई विटनेस अकाउंट्स और मेडिकल रिपोर्ट में भी इनकन्सिस्टेंसीज थी जो कि ये साबित करता था कि अक्यूज्ड का गिल्ट अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इस केस के फैक्ट्स को एनालाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि केस में होने वाली अब तक की प्रोसीडिंग्स में पिटिशनर के खिलाफ कोई भी खास इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं पाई गई। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 1995 SCMR 1249 पर रिलाई करते हुए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कोर्ट बेल ग्रांट करते वक्त फैक्ट्स को सिर्फ टेंटेटिवली एनालाइज कर सकता है ताकि वो देख सके कि अक्यूज को डिटेन रखने के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स है या नहीं। ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी थी कि वो इस्टेब्लिश करे कि अक्यूज को बेल ग्रांट होनी चाहिए और प्रेजेंट फैक्ट्स पर प्रोसिक्यूशन ये नहीं कर सकी। इस केस में CRPC के सेक्शन 497 सबसेक्शन 2 के नीचे ग्राउंड्स फॉर फर्दर इंक्वायरी थे जिसकी वजह से पिटिशनर को पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट कर दी गई। पेप्सी कोला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन इस्लामाबाद एक्सेट्रा। टैक्स ईयर 2014 के हवाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 161 के अंडर एक शो कॉज नोटिस इशू हुआ। नोटिस के मुताबिक पिटिशनर से कहा गया है कि वो कुछ ट्रांजैक्शंस का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे और पेमेंट की डिटेल्स। दूसरी तरफ पिटिशनर के मुताबिक ऑर्डिनेंस के सेक्शन 174(3) के मुताबिक टैक्स पेयर को अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं 6 साल के टैक्स ईयर के एंड पे। लिहाजा 31 दिसंबर 2019 को 6 साल वाला पीरियड एक्सपायर हो गया और पिटिशनर को अब अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। अब अदालत के सामने सवाल ये आया कि क्या सेक्शन 174(3) के हवाले से टैक्स पेयर कंपेल हो सकता है 6 साल के बाद के डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने को, और दूसरा ये कि टैक्स अथॉरिटीज़ के डिलेड एक्शन पे क्या टैक्स पेयर लाइबल हो सकता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और अकाउंट मांगने के लिए। जस्टिस आयशा मलिक ने इनके जवाब में कहा कि सेक्शन 174(3) के हवाले से टैक्स पेयर नहीं कंपेल हो सकता 6 साल के बाद के डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने को। एक टाइम लिमिट अकाउंट मेंटेनेंस सेट करने का मकसद ही ये था कि ऑर्डिनेंस के अंडर प्रोसीडिंग्स टाइम पे हों और जहाँ डिले हो जाए तो उसकी ऑब्लिगेशन फिर डिपार्टमेंट या रेलेवेंट कमिश्नर पर है कि वो उसे जस्टिफाई करे। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कमिश्नर बार्ड नहीं है सेक्शन 161 के अंडर कि वो 6 साल के बाद एक्शन ले, अलबत्ता उसे जस्टिफाई करना होगा उस लेट एक्शन को और ना ही वो टैक्स पेयर को पेनलाइज कर सकता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना देने पर। लाहौर हाई कोर्ट, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वर्सेस बीबी रीमा, इंश्योरेंस अपील नंबर 178 ऑफ 2021। ये केस लाहौर हाई कोर्ट की मुल्तान बेंच में जस्टिस अनवार हुसैन और जस्टिस चौधरी मोहम्मद मसून जहांगीर के सामने पेश किया गया। ये इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 के सेक्शन 124 के नीचे एक अपील के तौर पर पेश की गई। इस केस में कोर्ट के सामने 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज रखे गए। केस के फैक्ट्स के मुताबिक रिस्पोंडेंट के हस्बैंड ने अपेलेंट से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली। हस्बैंड के फौत होने के बाद अपेलेंट ने रिस्पोंडेंट को ये इंश्योरेंस के पैसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके मुताबिक डिसीज ने अपनी पुअर मेडिकल कंडीशन इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज नहीं की, क्योंकि डिसीज ने ये कॉन्ट्रैक्ट गुड फेथ में एंटर नहीं किया और अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में गलत डिक्लेरेशन दी। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 79 के नीचे इंश्योरेंस कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकती थी। अपने केस को सपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने वो प्रिस्क्रिप्शन भी प्रोड्यूस की जो कि अलेजिडली डिसीज के डॉक्टर ने लिखी थी। इस केस का पहला इशू ये था कि क्या एक डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन को उस डॉक्यूमेंट की प्रोबेटिव वैल्यू के साथ मिलाया जा सकता है। इस इशू को क्लैरिफाई करते हुए जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन और उनकी प्रोबेटिव वैल्यू 2 सेपरेट इशूज़ है। अगर कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस की जाए तो इसकी ट्रूथफुलनेस प्रूव करने के लिए जिस शख्स ने वो डॉक्यूमेंट ऑथर की हो उसे भी कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए और इस डॉक्यूमेंट को एडिशनली कानून शहादत ऑर्डर 1984 के रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना होता है। क्योंकि इस केस में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को सिर्फ प्रोड्यूस किया गया और दीगर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं की गई, इस प्रिस्क्रिप्शन की कोई भी कंक्लूसिव वैल्यू नहीं थी। कोर्ट के सामने दूसरा इशू ये था कि क्या ऐसी डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किया जा सकता है जो कि फ़ोटोकॉपीज़ हो।
اس ایشو پر کورٹ نے اپنی ججمنٹ 2001 CLC 595 لاہور پر رائے کرتے ہوئے کہا کہ جوڈیشل ریکارڈ کے علاوہ کسی بھی ڈاکیومنٹ کی فوٹو کاپی کو تب تک ایویڈنس کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک اس شخص کی رائٹنگ اور سگنیچرز کے سیمپلز پیش نہ کیے جائے جس نے الیجڈلی وہ انسٹرومنٹ آتھر کی ہو۔ تیسرا اور آخری ایشو یہ تھا کہ کیا غلط ڈیکلیریشن کی بیسس پر انشورنس آرڈیننس کے سیکشن 79 کو انووک کیا جا سکتا ہے۔ کورٹ نے کلیریفائی کیا کہ یہ بات سچ ہے کہ مس اسٹیٹمنٹ سیکشن 79 کے نیچے انشورنس پالیسی کو وائڈ کرنے کا ایک گراؤنڈ ہے، لیکن اس گراؤنڈ کو نیرولی انٹرپریٹ کرنا چاہیے اور یہ برڈن آف پروف انشورنس کمپنی پر ہوتا ہے کہ وہ یہ مس اسٹیٹمنٹ پروو کرے۔ کیونکہ اس کیس کے فیکٹس پر انشورنس کمپنی یہ برڈن ڈسچارج نہیں کر سکی، وہ اس پالیسی کو وائڈ نہیں کر سکتے تھے۔ سائمہ اگینسٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اینڈ ادرز۔ پٹیشنر نے ڈاوری آرٹیکلز کی ریکوری کا ایک سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا اور جوڈیشل سیپریشن کی ایک اپلیکیشن فائل کی ایڈلٹری اور کروئلٹی کے گراؤنڈز پر۔ ٹرائل کورٹ نے یہ اپلیکیشن ڈسمس کر دی، جس پر ایگریوڈ پٹیشنر نے اپیل کی، جس کو بھی اپیلیٹ کورٹ نے ڈسمس کر دیا۔ اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے ذریعے پٹیشنر نے ججمنٹس اور ڈکریز کی ویلیڈیٹی، لیگیلٹی اور پروپرائٹی پر سوال اٹھایا۔ عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا ڈائیورس ایکٹ 1869 کے انڈر کرسچن اسپاؤسز کی سپریشن اڈلٹری کے علاوہ کسی گراؤنڈز پر پرمیسیبل ہے؟ جسٹس احمد ندیم ارشد نے کہا کہ ڈائیورس ایکٹ 1869 کے انڈر کرسچن اسپاؤسز کی سپریشن اڈلٹری کے علاوہ بھی کچھ گراؤنڈ پر پرمیسیبل ہے۔ ڈائیورس ایکٹ کا سیکشن 10 ڈسولوشن آف میرج کے گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے، ڈکری کے گراؤنڈ سیکشن 19 میں موجود ہیں، جبکہ جوڈیشل سیپریشن کے گراؤنڈ سیکشن 22 میں پرووائڈڈ ہیں۔ فیڈرل لاس پروملگیشن آرڈیننس 1981 کی پروملگیشن سے پہلے ہمارے پاس ڈائیورس ایکٹ کا سیکشن 7 تھا، اور UK میٹریمونیل کازز ایکٹ 1973 میں دی گئی گراؤنڈز آف ڈائیورس جیسے کہ میرج کا ارریٹریویبل بریک ڈاؤن پاکستانی کورٹس کے لیے بھی موجود تھا، لیکن آرڈیننس کے آنے سے سیکشن 7 omit ہو گیا۔ سیکشن 7 بیسکلی کہتا یہ تھا کہ پاکستانی کورٹس کرسچنز کو UK میٹریمونیل کازز ایکٹ کی روشنی میں ہی ریلیف دیں گے، اور UK لا ان ایسنس یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی ریلیجن ایک ہیٹفل یونین نہیں الاؤ کرتا، اور حالانکہ ڈائیورس کسی بھی سوسائٹی میں انکریج نہیں ہوتی، لیکن جب میرج کے لیجٹمیٹ آبجیکٹس ہی ڈسٹروائے ہو گئے ہوں اور اس سے کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو بہتر ہے کہ اسے ٹرمینیٹ کر دیا جائے، لہٰذا سیکشن 7 ریسٹور ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ محمد فیضان صالح ورسز دا اسٹیٹ، ریٹ پٹیشن نمبر 11984 آف 2020۔ یہ کیس جسٹس طارق سلیم شیخ کے سامنے ایک ریٹ پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس پٹیشن میں کورٹ کے سامنے بہت سے ایشوز رکھے گئے، جن میں یہ سوالات شامل تھے کہ کیا ایک میجسٹریٹ ریمانڈ کی ہیئرنگ کے دوران اکیوزڈ کو کنوکٹ کر سکتا ہے، اور CRPC کے سیکشن 164 اور 243 کی کیا امپورٹنس ہے۔ اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں ہے کہ پٹیشنرز اور ان کے ساتھیوں کو پنجاب پریونشن آف گیمبلنگ آرڈیننس کے نیچے کمٹ کی گئی کچھ افینسز کے الزام پر گرفتار کیا گیا۔ جب پٹیشنر اور ان کے کو اکیوزڈ کو ریمانڈ کے سلسلے میں میجسٹریٹ کے آگے پیش کیا گیا تو انہوں نے ان پروسیڈنگز میں اپنا گلٹ ایڈمٹ کر لیا اور میجسٹریٹ نے وہیں انہیں کنوکٹ کر دیا۔ اب پٹیشنر کے مطابق یہ کنوکشن جورسڈکشن کے بغیر دی گئی تھی اور انہیں کنوکٹ کرنے کے لیے پراپر پروسیجر بھی فالو نہیں کیا گیا۔ اس کیس کے فیکٹس پر اپلیکیبل لا کو غور سے انالائز کرتے ہوئے کورٹ نے کنوکشن اور سینٹنس دونوں کو سیٹ اسائڈ کر دیا۔ اس کیس میں پہلے ایشو کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کورٹ نے کلیریفائی کیا کہ جب CRPC کے سیکشن 164 کے نیچے میجسٹریٹ کے سامنے کوئی کنفیشن ریکارڈ کیا جا رہا ہو تو اس دوران سیکشن 164 کی تمام فارمیلٹی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک یہ ریکوائرمنٹس فالو نہ ہوں تو اس کنفیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس کیس میں یہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی گئی تھی اور کورٹ نے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کے اس آرگیومنٹ کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ریکوائرمنٹ صرف تب اپلائی ہوتی ہے جب پٹیشنر کو خاص کنفیشن ریکارڈ کرنے کے لیے بلایا جائے، نہ کہ ریمانڈ کے وقت دیے گئے کنفیشن پر۔ دوسرے ایشو کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے جج نے کلیریفائی کیا کہ یہ بات سچ ہے کہ سیکشن 243 کے نیچے میجسٹریٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اکیوزڈ کو تب کنوکٹ کرے جب وہ خود اپنا گلٹ کنفیس کرے اور اپنی کنوکشن کے خلاف سفیشینٹ کاز نہ دے سکے۔ البتہ سیکشن 243 کی وائڈلی ایکسیپٹڈ انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ اگر پٹیشنر ٹرائل کے دوران اپنا گلٹ کنفیس کرے تو میجسٹریٹ کو کنوکشن سے پہلے انڈیپینڈنٹ ایویڈنس بھی لیڈ کروانی چاہیے، جو کہ اس کیس میں نہیں کیا گیا تھا۔ شیخ گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی ایکسیٹرا اگینسٹ نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ لمیٹڈ۔ اس سول ریویژن کے ذریعے پٹیشنرز نے اس آرڈر کو چیلنج کیا ہے جو کہ سول جج نے پاس کیا، جس کی وجہ سے رسپونڈنٹ کی اپلیکیشن رول 1 آرڈر 16 کے انڈر سیکشن 151 CPC کی روشنی میں الاؤ کر دی گئی، جہاں وٹنس کو سمن کیا گیا تھا ڈیمیجز کے سوٹ کے لیے۔ عدالت کے سامنے سوال تھا
کہ CPC کے آرڈر 16 رول 1 سب سیکشن 2 کے انڈر وٹنس کو سمن کرنے کے لیے گرانٹ آف پرمیشن کے لیے کیا ویلڈ ریزنز ہیں. جسٹس راہیل کامران نے کہا کہ جو ریزنز رول 1 سب سیکشن 2 کوالیفائی کرتی ہیں وہ جوڈیشل ڈسکورس کا سبجیکٹ میٹر ہیں. ایک ویو یہ ہے کہ ریزنز جو ٹرائل کورٹ ریکارڈ کرے گا پرمیشن کے لیے گڈ کاز کو کنفائنڈ ہے. دوسرا براڈ ویو یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ کو ان ریزن سے ریسٹرکٹڈ رہنے کی ضرورت نہیں اور وہ ایسے ریزنز بھی ریکارڈ کر سکتا ہے جیسے کہ وٹنس ٹرائل کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, کیا اپوزٹ پارٹی کو کوئی پریجڈس فیس کرنی پڑ رہی ہے یا ٹرائل کورٹ کو کوئی انکنوینئنس ہے. اور اس کیس میں یہ آبویس ہے کہ وٹنس پروڈیوس کرنے کی پرمیشن ایز اے میٹر آف روٹین گرانٹ ہوئی ہے بغیر کسی ریکارڈنگ ریزنز کے جو جوڈیشیس ایپلیکیشن آف مائنڈ شو کریں. لاہور ہائی کورٹ پروونس آف پنجاب ورسز سجاد نعیم ریٹ پٹیشن نمبر 11438 آف 2019. یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عابد حسین چٹھا کے سامنے ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا. اس کیس میں ہائی کورٹ کے سامنے مین ایشو یہ تھا کہ کیا ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا امپلائی اپنی پوسٹ کے ریگولرائزیشن کے لیے لیبر کورٹ کی جورسڈکشن انووک کر سکتا ہے. اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں ہے کہ رسپونڈنٹ پہلے ڈیلی ویجز کے اوپر پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پر سرو کر رہے تھے, جس کے بعد انہیں بیلدار بنا دیا گیا اور اس کے بعد انہیں بوٹمین کی پوسٹ پر پروموٹ کر دیا گیا. رسپونڈنٹ نے پھر اپنی پوسٹ کی ریگولرائزیشن اور اس سے جڑے تمام بینیفٹس انووک کرنے کے لیے لیبر کورٹ سے رجوع کیا اور لیبر کورٹ نے یہ پٹیشن ایکسیپٹ کر لی. اس کیس کو ڈیٹیل میں انالائز کرتے ہوئے کورٹ نے یہ پٹیشن ایکسیپٹ کر لی. انہوں نے یہ بات کلیریفائی کی کہ پنجاب انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2010 اور 1968 کی انڈسٹریل اینڈ کمرشل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈرز آرڈیننس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز پر اپلائی نہیں کرتی. ایسے امپلائیز کو اپنی پوسٹ کی ریگولرائزیشن پنجاب ریگولیشن آف سروس ایکٹ 2018 کے نیچے کروانی چاہیے. اسی لیے اس کیس میں لیبر کورٹ رسپونڈنٹ کی پوسٹ کی ریگولرائزیشن کے لیے 2010 کے ایکٹ اور 1968 کے اسٹینڈنگ آرڈرز کے پروویژنس پر ریلائی نہیں کر سکتا تھا, اور اس کنکلوژن کو سپورٹ کرنے کے لیے کورٹ نے 1992 PLC 924 اور 2020 PLC 260 کی ججمنٹس کو بھی ریفر کیا. محمد شاہد اگینسٹ دا اسٹیٹ. یہ اپریہینڈ ہوا کہ اپیلنٹ ایک دکان کے قریب پارک سزوکی پک اپ کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا پایا جائے گا. 10 کینز پک اپ کے پچھلے حصے سے بازیاب ہوئے جبکہ 130 مزید ڈسکور ہوئے ایک دکان سے جب اپیلنٹ کو ڈسکلوز کیا گیا. ان سب کینز میں سلفیورک ایسڈ تھا جس کا ٹوٹل ویٹ 63,000 kg تھا. اپیلنٹ کنوکٹ ہوا اور اس کو CNS سے 1997 کے سیکشن 9C کے انڈر اوفینس کے کمیشن کے لیے سینٹنس کیا گیا. اب عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا پروسیکیوشن کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ ایکیوزڈ اور وہیکل اور دکان کے بیچ کوئی نیکسس تھا. دوسرا یہ کہ CNSA کے سیکشن 29 کے انڈر برڈن آف پروف کب شفٹ ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ سلفیورک ایسڈ کی ریکوری کے حوالے سے کیا CNSA کا سیکشن 9 اپلیکیبل ہے. جسٹس چودھری عبدالعزیز اور جسٹس سلطان تنویر احمد نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ پروسیکیوشن کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ ایکیوزڈ اور وہیکل اور دکان کے بیچ کوئی نیکسس تھا, کیونکہ پروسیکیوشن کو کیس کا ہر حصہ پروف کرنا ہوتا ہے اور ریکوری کی کریڈیبلٹی کے لیے یہ نیکسس پروف کرنا ضروری تھا. دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا صرف تب جب پروسیکیوشن سکسیسفل ہو جائے گی ریکورڈ سبسٹنس اور ایکیوزڈ کے بیچ ایک کنیکشن اسٹیبلش کرنے میں, تب ہی سیکشن 29 انووک ہوگا. اور تیسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چونکہ سلفیورک ایسڈ نارکوٹک ڈرگز بنانے میں استعمال ہوتا ہے لہٰذا اس کی ان لافل پوزیشن سیکشن 6 کے انڈر آتی ہے. اور اس کے ساتھ آج کا بلیٹن یہی ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ نئے کیسز کے ساتھ.